صدر ٹرمپ نے ایک ماہ میں جو اقدامات کیے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ صدر اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کی بدھ کو صدارت کرنے جا رہی ہیں، جہاں تمام وزراء اور مشیروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی صدر ٹرمپ کے 3 مشیروں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ مشیر مائک ویلز نے کہا، صدر ٹرمپ واحد عالمی رہنما ہیں جو روس یوکرین جنگ روک سکتے ہیں۔ ہم بات چیت کی میزبانی پر محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں۔ مشیر اسٹیون ملر بولے، غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے میں 95% کمی آ گئی۔ کیون ہیزرڈ کا کہنا تھا، بائیڈن انتظامیہ کے اخراجات کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ صدر ٹرمپ ملک سے مہنگائی ختم کرنے کی حکمت عملی بنا رہی ہیں۔ پاکستان اب ایک اور مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بن جانب ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی تقریب سے خطاب۔ کہا، بے نظیر بھٹو خوفزدہ ہوئے بغیر سیاست میں حصہ لیتی رہیں۔ انہوں نے پاکستان میں خواتین کو آگے آنے کے لیے راستہ کھولا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اس لیے کہتا ہوں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز علی بگٹی اور صوبائی وزیر علی حسن بروہی کے درمیان تنازع۔ بلاول ہاؤس کراچی میں صدر مملکت آصف علی زرداری کے زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ ذرائع کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی قیادت نے دونوں فریقین کے خدشات سنے۔ صدر مملکت نے بلوچستان کے دیگر سیاسی رہنماؤں کا موقف ریال تالپور سے معلوم کیا۔ بلوچستان کے انتظامی اور حکومتی معاملات پر رات کا غور جاری۔ وزیراعظم کا برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کے لیے مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کا حکم۔ معاشی ٹیم کو ٹیرف کے نظام میں پائیدار اصلاحات متعارف کرانے کی ہدایت کر دی۔ جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم جزو ہے۔ ٹیرف کو کم اور نظام کو عام و فہم اور سہل بنایا جائے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے سروسز، IT، زرعی شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیراعظم کو وزارت تجارت میں اصلاحات سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیراعظم سے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات، معاشی استحکام پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم کی عوام سے روابط بڑھانے اور مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ چیف آرمی سٹاف جب آپ برطانیہ گئے تو رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں ان کو جو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور جو ان کو سلامی پیش کی گئی، جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، ان کا ایک والہانہ استقبال وہاں پہ کیا گیا۔ یہ طریقے تشار والوں کو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی۔ آرمی چیف کا برطانیہ میں پرتفاق استقبال اور گارڈ آف آنر PTI کو ہضم نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی دنیا میں عزت PTI والوں کو پریشان کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں، بانی PTI نے دہشت گردوں کو حوصلہ دیا اور ان کو واپس لے کر آیا۔ دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ دار بانی PTI ہیں۔ PTI نے دشمنوں کے ایجنڈے پر چل کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ اس ٹولے نے ملک میں نفرت پھیلائی، شہداء کی توہین کی۔ احسن اقبال کہتے ہیں، PTI والے سازشوں میں مصروف ہیں۔ قومی سلامتی ایک سرخ لکیر ہے جو عبور کرنے کی کوشش کرے گا، نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آج سیاسی ملاقات کا دن تھا۔ 3-4 مہینے سے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ حکومت وقت اور ادارے پارلیمنٹری 2-2, 3-3 گھنٹے اس کو کڑا کیا جاتا ہے، تذلیل کی جاتی ہے۔ PTI رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ جنید اکبر کہتے ہیں، 3.5 گھنٹے راستے میں پھنسے رہے۔ جیل انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ 2-3 ماہ سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ لائنز بننے جا رہا ہے، جلد خوشخبری ملے گی۔ جو غلط کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے، تھپڑ مارنے کا حق کسی کو نہیں۔ 26 نومبر کو احتجاج کیس میں گرفتار تحریک انصاف کے 120 کارکنوں کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔
کے پی کے عوام بھی لیپ ٹاپ ان کو چاہیے, کے پی کے عوام کو بھی تعلیم چاہیے, سستے اقساط پر قرضے چاہیے, دوسروں پر بلا وجہ تنقید اور دوسروں کو گالیاں دینا. لوگوں نے جھوٹ اور فریب کا سیاست مسترد کیا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی لیپ ٹاپ اور تعلیم چاہیے. عوام نے انتشار گالم گلوچ کی سیاست کو مسترد کر دیا. وفاقی وزیر امیر مقام کا ثوابی میں خطاب, کہا جن کے پاس کچھ نہیں وہ مریم نواز کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان پر لعنت بھیجتا ہوں. کے پی حکومت عوام کی خدمت کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیکھے. آبادی کی ریاست لیپ ٹاپ کا میں اعلان کرتا ہوں, میں بھی یہ لیپ ٹاپ کو دے دیتا ہوں. اب تم ہیلتھ کارڈ دو, پھر ہیلتھ کارڈ پلس دو. 4000 بچیوں کی ہم شادی کروا رہے ہیں, تم بھی اس طرح 2 لاکھ کے حساب سے پنجاب میں اس طرح بچیوں کی شادی کراؤ. ہم نے لائف انشورنس دی ہے پورے صوبے کی عوام کو جو بوجھ شروع ہونے والی ہے, آپ بھی آبادی کے لحاظ سے یہ دو. پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا کے طلبہ کو بھی لیپ ٹاپ دیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اعلان, کہا مریم نواز بھی ہماری طرح اپنے شہریوں کو صحت کارڈ اور انشورنس کی سہولت دیں. وزیر اعظم میرا چچا نہیں, لیکن پھر بھی صوبے کی آمدن 55% تک لے گئے. مریم نواز ابھی تک 12% پر گھوم رہی ہیں. خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے IMF کا ٹارگٹ حاصل کیا. پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کے برابر بھی نہیں. مناظرے کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے خلاف ریپرزنٹیشن مسترد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. درخواست میں موقف اپنایا. صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں. مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد کی ملاقات. صدر سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات مثبت پیش رفت ہے. چیف جسٹس نے بتایا وہ آج اپوزیشن کے 7 رکنی وفد سے بھی ملیں گے. عدالتی اور قانونی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے. سیاسی ہم آہنگی کے لیے عدالتی خود مختاری ناگزیر ہے. سائم ایوب کے بعد فخر زمان بھی انجرڈ. چیمپئنز ٹرافی میں قومی ٹیم کو بڑا دھچکا. بڑے میچ سے پہلے بڑا کھلاڑی ٹیم سے باہر. فخر زمان کے بغیر قومی کرکٹ ٹیم دبئی پہنچ گئی. امام الحق سکواڈ میں شامل. فخر زمان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کرتے ہوئے انجرڈ ہوئے. اوپنر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا بدقسمتی سے چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا ہوں, اب گھر سے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کروں گا. بھارت کے خلاف میچ پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی بن گیا. ہائی وولٹیج ٹاکرا اتوار کو ہوگا. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا فاتحانہ خاص. دبئی میں بنگلہ دیش کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. شبمن گل کی ناقابل شکست سینچری. کے آر راہل 41 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. کپتان روہت شرما نے بھی 41 رنز کی اننگ کھیلی. وراٹ کوہلی 22, شریاس 15 اور اکشر پٹیل 8 رنز بنا سکے. بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 228 رنز اسکور کی. توحید رودوائے نے شاندار سینچری بنائی. 35 رنز پر 5 وکٹیں گرنے کے بعد توحید اور ذاکر علی نے 154 رنز کی شراکت سے ٹیم کو مشکلات سے نکالا. ذاکر علی نے 68 رنز بنائے. بھارت کی طرف سے محمد شامی نے 5 شکار کیے. چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کی ٹیمیں آج کراچی میں ٹکرائیں گی. سیلفش کھیلنا اور اپنے پرسنل مائلسٹون اچیو کرنا, اس کا نتیجہ یہ ہے. جناب علی, بابر کو بھی چارج کرنا چاہیے تھا نا. یار یہ تو بھاگ نہیں سکتا. بھاگ نہیں سکتا ہے تو میں چارج کرتا ہوں تو بالر انڈر پریشر ہوگا. تو بابر تو سنگل لے کے اس کو کھلا رہا تھا. بابر اعظم کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی. کرکٹرز اور شائقین کرکٹ سے بھی برہم. باسط علی اور کامران اکمل نے بھی سابق کپتان کو انفرادی کھیل پر آڑے ہاتھوں لیا. کرکٹ کے سب سے مقبول شو ہر لمحہ پرجوش میں کامران اکمل نے کہا کھلاڑیوں کی صلاحیت کا مسئلہ ہے جو 24 گھنٹوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اپنی ذات کے لیے کھیلنا جب تک نہیں چھوڑیں گے, ٹیم ورک نہیں دکھائیں گے تو کامیابی مشکل ہے. نظر آ رہا ہے ہماری کرکٹ کہاں جا رہی ہے اور سلیکشن کی کیا پالیسی ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ پیراشوٹرز کے ذریعے سلیکشن کرتے ہیں, کارکردگی نہیں دیکھتے. ہماری ٹیم دنیا کرکٹ میں بہت پیچھے چلی گئی. باسط علی نے کہا ورلڈ نمبر 1 رینکنگ کا کیا فائدہ جس سے ٹیم میچ نہ جیت سکے. فخر زمان فٹ نہیں تھے تو بابر اعظم کو ہٹنگ کرنی چاہیے تھی. بھارت سے میچ اہم ہے اس لیے امام الحق کو شامل کیا گیا. شرجیل خان T20 کا آٹومیٹک چوائس تھا.
جسے سائیڈ لائن کیا گیا۔ اداکار سمیع خان نے کہا جب تک 11 کھلاڑی ایک ہو کر نہ کھیلیں کامیابی مشکل ہے۔ عادل اور مصطفیٰ نے خوب کہہ کے بکھیرے۔ پانی لینے گیا تھا میرا بچہ، فلٹر کا پانی لینے گیا تھا۔ ٹرک، فیکٹری کا ٹرک، ڈیلی ٹرک آتا ہے، ڈیلی بچوں کو جان بچانی پڑتی ہے۔ یہ فیکٹری والے کا ہی گند ہے جس وجہ سے میرے بعد معصوم بچہ نہیں ہے دنیا میں۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور معصوم بچے کی جان لے لی۔ بفر زون KBR سوسائٹی کا سائن فلٹر پلانٹ سے پانی لینے نکلا تھا، لاش گھر واپس آئی۔ اہل علاقہ نے واٹر ٹینکر کو گھیر لیا، ڈرائیور پر تشدد کیا، ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ 24 گھنٹے میں 3 شہری جان سے گئے۔ 19 سال کے شاکر کو کارساز کے قریب ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ عامر کو ملیر مرغی خانہ کے قریب ٹریلر نے رون دیا۔ ڈمپر اور ٹریلر ڈرائیور فرار۔ بلدیہ مواج کوٹ پل کے قریب بس ڈمپر ٹکرا گئے، 9 افراد زخمی۔ کراچی میں بڑھتے حادثات کے خلاف جماعت اسلامی کا آج احتجاج کا اعلان۔ امین جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں ٹریفک حادثات روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی جماعتیں آگ لگانے کے بجائے مسائل کا حل نکالیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا سندھ میں انفٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ سینئر وزیر شلیل میمن کہتے ہیں انفٹ گاڑیوں کی موجودگی ٹریفک حادثات میں اضافے کا سبب بنے گی۔ کوئٹہ کے علاقے شابان میں پولیس چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کا حملہ، فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پشاور کے علاقے داؤزئی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ASI شہید ہو گیا۔ شفیع اللہ کو مسجد سے گھر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ داخلہ کا شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی نے کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ دوران تفتیش انکشاف کیا کہ مصطفیٰ کی گاڑی کو آگ لائی تو وہ زندہ اور نیم بے ہوش تھا۔ قیابان محافظ سے ریجی تک خود مصطفیٰ کی گاڑی چلائی۔ 8 فروری کو پولیس نے چھاپا مارا۔ اہلکاروں کو بر وقت دیکھ لیتا تو فائرنگ کا تبادلہ طویل ہو سکتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے ارمغان کے گھر سے جس لڑکی کا DNA ملا اس کی نشاندہی ہوگی، تلاش جاری ہے۔ لڑکی نیو ایئر نائٹ پر ارمغان کے تشدد سے زخمی ہوئی تھی۔ پولیس پر فائرنگ کے دوران ارمغان نے CCTV کیمروں کی ویڈیو ڈیلیٹ کی۔ فوٹیج ریکور کر کے کیس حل کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء حسن لنجار کہتے ہیں تفتیش پر گہری نظر ہے، غفلت برتنے پر کارروائی کی جائے گی۔ ATC جج کی بے ضابطگیوں پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط بھیج رہی ہیں۔ کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ لاہور کے میو اسپتال کے آرتھوپیڈک وارڈ کی لفٹ گر گئی، 7 نرسوں سمیت 12 افراد زخمی۔ MS میو اسپتال ڈاکٹر فیصل کہنے لفٹ وزن زیادہ ہونے سے گری۔ لفٹ میں 6 افراد کی گنجائش تھی، 12 افراد سوار تھے۔ اسپتال انتظامیہ نے لفٹ گرنے سے متعلق انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ رواں سال صدقہ فطر فدیہ سوم کم از کم 220 روپے فی شخص ادا کیا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نظام جاری کر دیا۔ رقم گندم کے حساب سے 220، کھجور 1650 اور کشمش کے حساب سے 2500 روپے بنتی ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کہنا ہے مخیر حضرات مالی حیثیت کے مطابق صدقہ اور فطریہ دیں۔ وفاقی حکومت کی ملک بھر میں ایک ساتھ رمضان المبارک کے انعقاد کی کوششیں۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روحیت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں بلانے کا فیصلہ۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی صدارت میں اجلاس 28 فروری کو پشاور میں ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے قطر کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ قطر میں قید پاکستانیوں کی رہائی سے متعلق بھی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا قطر سے انتہائی قریبی تعلقات ہیں، انسداد منشیات کے لیے اپریل میں کانفرنس ہو رہی ہے، قطر کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں، انسداد منشیات کے لیے دوست ملکوں سے قریبی اشتراک چاہتے ہیں۔
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا سے بحرین کے چیف آف اسٹاف کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور پیشہ ورانہ امور پر گفتگو، دونوں جانب سے فوجی رابطوں اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ لیفٹیننٹ جنرل شیخ عبدالعزیز سعود مبارک الخلیفہ نے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہا۔ افغانستان میں طالبان کی قیادت میں اختلافات بڑھنے لگے، برطانوی میڈیا کا کہنا ہے افغان طالبان کے اندر سب اچھا نہیں۔ نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس کو خواتین کی تعلیم پر پابندی کے خلاف بیان کے بعد ملک چھوڑنا پڑا۔ وزیر داخلہ سراج حقانی جنوری میں غیر ملکی دورے کے بعد کابل نہیں لوٹے۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی ہفتوں سے افغانستان سے باہر ہے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے قیادت میں نظریاتی اختلاف کو تسلیم کیا، لیکن کہا یہ معمول کی بات ہے۔ ملک کے بلائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں برسات، سیزن کی پہلی بارش خشکسالی کا خاتمہ۔ مری، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ سوات، ماہنسیرہ، مظفر آباد، میرپور، راولہ کوٹ اور باغ آزاد کشمیر کے میدانی علاقوں میں جل تھلی، پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ بارشوں کے باعث مختلف بیماریوں کے خاتمے کا امکان۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے حالیہ بارش گندم کی فصل کے لیے مفید ثابت ہوگی۔